بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ کیا مردے سن سکتے ہیں یا نہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے بھی سن سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں اور محسوس بھی کر سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں بھی یہ طاقت دی ہے جس طرح سے ہمیں دی ہے، جبکہ مخالفین کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کچھ بول سکتے ہیں اور نہ کچھ محسوس کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ مخالفین کی دلیل کا جائزہ لیں گے، خاص طور پہ ان کی جو دو سب سے مضبوط دلیل جس کو وہ مضبوط سمجھتے ہیں، ہم ان کی ان دونوں دلیلوں کا جائزہ لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیا واقعی ان کی دلیل میں ایسی کوئی بات ہے یا نہیں، اور اس کے بعد آپ کو وہ دلائل پیش کریں گے جہاں پر صراحت کے ساتھ اس بات کا ذکر ہے کہ مردے بھی سن سکتے ہیں اور ان کا دیکھنا بولنا وغیرہ بھی ثابت ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم مخالفین کی دلیل کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ وہ جس کو سب سے مضبوط اپنی دلیل سمجھتے ہیں وہ قرآن کریم کی صرف دو آیتیں ہیں، ایک سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 ہے اور ایک سورہ نمل کی آیت نمبر 80 ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ نمل کی آیت نمبر 80 دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے اور نہ تمہارے سنائے بہرے پکار سنتے جب پھریں پیٹھ دے کر۔ تو یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس کو مخالفین اپنی دلیل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ اس آیت سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ مردے نہیں سن سکتے۔ تو آئیے اب آپ کے سامنے اس کا جواب پیش کرتے ہیں، اور جواب یہ ہے کہ اس آیت میں مردوں کی کوئی بات ہی نہیں ہے، یہاں پر زندوں کی ہی بات ہو رہی ہے اور انہیں میٹافوریکلی مردہ کہا جا رہا ہے۔ آئیے میں دلیل کے طور پہ تفسیر خازن سے اس آیت کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام علاء الدین خازن اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، اس میں موتا سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل مردہ ہیں اور وہ کفار ہیں، یعنی ہرگز یہاں پر اس آیت میں کسی مردے کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بلکہ کافروں کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان کے کیونکہ دل مردہ ہیں، وہ ہدایت کی بات کو قبول نہیں کرتے، وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے بھی ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ان کے دل مردہ ہیں، اس وجہ سے ان کفار کو مردہ کہا گیا ہے۔ تو دیکھیں ایک زندہ انسان کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے دل مردہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردہ کہہ دیا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس آیت کو اٹھا کر مردے کے اوپر فٹ کر دیا کہ مردے نہیں سن سکتے، حالانکہ یہاں پر مردے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آئیے میں مخالفین کے سب سے فیورٹ مفسر علامہ ابن کثیر کی تفسیر بھی اس آیت کے ضمن میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ مخالفین کو مکمل اطمینان ہو جائے۔ علامہ ابن کثیر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یعنی آپ تمام امور میں اللہ پر ہی بھروسہ کریں اور اپنی رسالت کی ذمہ داری نبھائیں، بے شک آپ حق پر ہیں اور آپ کی مخالفت کرنے والے بدبختوں کو خاطر میں نہ لائیں، کیونکہ ان کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ کبھی ایمان نہ لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں آ جائیں۔ اسی لیے فرمایا لا تسمعوا الموتى، یعنی جس طرح آپ مردوں کو کوئی ایسی چیز نہیں سنا سکتے جو انہیں فائدہ دینے والی ہو، اسی طرح یہ بدبخت ہیں کہ ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے کانوں میں کفر کی گرہ لگی ہوئی ہے۔ تو دیکھا آپ نے، علامہ ابن کثیر بھی اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو مخاطب ہیں، یعنی کہ جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے، جن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہ کافر لوگ ہیں، زندہ چلتے پھرتے کفار ہیں، ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے، کیونکہ ان کے دل مردہ ہیں، وہ ایمان قبول نہیں کرتے، اس وجہ سے ان کو مردہ کہا گیا ہے، موتا کہا گیا ہے، یعنی کہ یہ آیت کسی بھی مردہ انسان کے بارے میں نہیں ہے۔ اب آئیے مخالفین کی دوسری دلیل دیکھتے ہیں قرآن کریم سے سورہ فاطر کی آیت نمبر 22۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، ترجمہ، اور برابر نہیں زندہ اور مردے، بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہے اور تم نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں پڑے ہیں۔ تو اس آیت کا بھی استعمال مخالفین کرتے ہیں اپنی دلیل کے لیے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قبر والے سن نہیں سکتے۔ اب یہاں پر بھی آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر بھی کسی قبر والے کی کوئی بات نہیں ہے، کسی قبر والے کا ذکر ہے ہی نہیں اس آیت میں۔ آئیے اب آپ کے سامنے اس آیت کی تفسیر پیش کرتا ہوں کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے۔ پھر سے امام علاء الدین خازن کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یہاں کفار مراد ہیں اور ان کی مثال مردہ لوگوں سے دی گئی ہے کیونکہ وہ ہدایت قبول نہیں کرتے۔
اسی طرح اسی آیت کے تحت علامہ ابن جوزی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہاں کفار مراد ہیں اور ان کی مثال مردہ لوگوں سے دی گئی ہے۔ اب آئیے مخالفین کے فیورٹ امام کو بھی پیش کر دیتے ہیں اس بارے میں کہ وہ اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر اسی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی جس طرح مردے مرنے کے بعد اپنی قبروں میں ہدایت اور دعوت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اسی طرح یہ مشرکین ہیں جن پر بدبختی لکھ دی گئی ہے۔ یعنی کہ علامہ ابن کثیر بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر مشرکین مراد ہیں، ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ انہیں آپ کتنی بھی دین کی بات بتائیں، دعوت دیں، تبلیغ کریں، وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ہدایت کو قبول نہیں کریں گے۔ اور انہی لوگوں کی مثال منفی القبور کی طرح دی گئی ہے کہ جس طرح سے قبر میں کوئی انسان اگر لیٹا ہو تو آپ اس کو کتنی بھی اچھی بات بتا لیں، اگر وہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہے تو اگرچہ وہ آپ کی بات سن تو سکتا ہے، لیکن اب کیونکہ قبر میں وہ جا چکا، اب وہ ہدایت کو قبول نہیں کر سکتا، ایمان کو قبول نہیں کر سکتا۔ لیکن یاد رہے کہ اس کے سننے کا انکار نہیں ہے کہ وہ سن نہیں سکتا، وہ سن سکتا ہے، لیکن اب اس کا سننا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کفار کو مردہ لوگوں سے قبر والے لوگوں کی طرح مثال دی ہے۔ اور اسی طرح سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے کئی جگہ پر اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے وہ رجوع نہیں کرتے، یعنی کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ حالانکہ ایسا نہیں کہ ان کے کان خراب تھے یا ان کی آنکھیں خراب تھیں یا ان کی زبان کٹی ہوئی تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن کیونکہ وہ ہدایت کی بات قبول نہیں کر رہے تھے، وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے بھی ایمان نہیں لا رہے تھے، اس لیے ان کو اندھا، بہرا اور گونگا کہا گیا۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی ان لوگوں کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ سن نہیں سکتے، آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ان کے کان خراب ہیں، بلکہ یہ مراد ہے کہ وہ ہدایت کو قبول نہیں کرنے والے ہیں، اس لیے ان کو سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال دے کر آپ کو سمجھا دیتا ہوں، جس سے آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کا کوئی چھوٹا بیٹا ہے جو کہ نافرمان ہے، آپ اس سے کوئی بات بار بار کہتے ہیں لیکن وہ اس کو مانتا نہیں ہے، وہ آپ کی بات کو فالو نہیں کرتا۔ پھر جب آپ کسی سے شکایت کرتے ہیں تو آپ اسی طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ 10 بار میں نے اس سے کہا ہے لیکن یہ سنتا نہیں ہے، تو کیا آپ کی یہ مراد ہوتی ہے کہ اس کے کان خراب ہیں یا آپ کا لڑکا بہرا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ آپ کی صرف یہی مراد ہوتی ہے کہ اس کے کان ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ میری آواز سن سکتا ہے لیکن وہ سن کر کے بھی مانتا نہیں ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ۔ لیکن اگر کوئی اس سے یہ دلیل بنا لے کہ اس کے کان خراب ہیں یا پھر اس کے پاس سننے کی طاقت نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی دلیل بنانے والے کو عقل نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا مخالفین کی دلیل کا جواب کہ جس کو سب سے زیادہ مضبوط دلیل سمجھتے تھے کہ مردے سن نہیں سکتے، ان دونوں آیتوں میں کہیں پر بھی مردوں کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، بلکہ وہ کفار کے بارے میں آیتیں ہیں، اور ان آیتوں کو انہوں نے اٹھا کر کیا کیا کہ اللہ کے ولیوں پر فٹ کر دیا کہ جو قبروں میں ہیں آپ انہیں سنا نہیں سکتے، وہ سن نہیں سکتے، وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اور دیوبندیوں نے بھی یہی کام کیا کہ یہ جو آیتیں کفار کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی تھیں، ان کو اٹھا کر کے اولیاء کرام پہ فٹ کر دیا کہ اب وہ سن نہیں سکتے، اس لیے آپ ان سے مدد طلب نہیں کر سکتے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے بخاری کی ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو لوگ کفار کے بارے میں نازل ہونے والی آیتوں کو مسلمانوں کے اوپر فٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6930 ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ بدترین خوارج کو سمجھتے تھے۔ اور کیوں سمجھتے تھے؟ انہوں نے خود وجہ لکھی ہے کہ کیونکہ وہ کفار کے بارے میں نازل ہونے والی آیتوں کو مسلمانوں کے اوپر فٹ کر دیتے تھے۔ تو دیکھیں یہ کس کا نظریہ ہے؟ صحابی رسول حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ ہے کہ جو لوگ کفار کے بارے میں نازل ہونے والی آیتوں کو مسلمانوں کے اوپر فٹ کرتے ہیں یا اولیاء کرام پہ فٹ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اللہ کی مخلوق میں بدترین لوگ ہیں، اور ان کی مثال خوارج کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ دیوبندی بھی یہی کام کرتے ہیں، اور خود کو اہل حدیث کہنے والے لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک، صحابی رسول کے نزدیک اللہ کی مخلوق میں بدترین لوگ ہیں۔ اب آئیے آپ کے سامنے میں حدیث سے وہ دلائل پیش کرتا ہوں جہاں پر صراحت کے ساتھ مردوں کے سننے کا ذکر ہے کہ مردے سن سکتے ہیں۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1370 پر حدیث نقل کرتے ہیں،
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس آئے جس میں بدر کے مشرک مقتولین کو ڈال دیا گیا تھا، اور قریب آئے اور فرمایا کہ تمہارے مالک نے جو تم سے سچا وعدہ کیا تھا اسے تم لوگوں نے پا لیا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مقتولین سے، مشرکین سے جو کہ مر چکے تھے، ان سے باتیں اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تمہارے لیے تھا وہ تم نے پا لیا۔ تو وہاں کے لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ مردوں کو خطاب کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کچھ ان سے زیادہ نہیں سننے والے ہو، البتہ وہ جواب نہیں دیتے۔ یعنی کہ لوگوں کو بھی اس وقت تعجب ہوا تھا کہ کیا واقعی مردے سن سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے کلام فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے اس طرح سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ مردوں سے کلام کر رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، یعنی کہ ان کے پاس سننے کی طاقت ہے اور بہت زیادہ ہے، اور پھر فرمایا کہ لیکن وہ جواب نہیں دیتے۔ یعنی کفار و مشرکین کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مرنے کے بعد کبھی کسی کو جواب بھی دے سکیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف لفظوں میں فرما دیا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، یعنی کہ وہ بہت بہترین سنتے ہیں۔ اب مخالفین اس حدیث پر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے بس ایک وقت کے لیے تھا، کہ کفار کو بس تھوڑے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سننے کی طاقت دی تھی اور اس کے بعد ختم کر دی۔ حالانکہ کہیں پر بھی کسی حدیث میں ایسے الفاظ نہیں لکھے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے سننے کی طاقت ختم کر دی۔ لیکن پھر بھی آئیے میں آپ کے سامنے دوسری حدیث پیش کرتا ہوں، اور صرف حدیث ہی نہیں بلکہ اس حدیث سے امام بخاری نے کیا سمجھا، کیا عقیدہ بنایا، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں ایک باب لکھتے ہیں، اور باب کا نام لکھتے ہیں المیت یسمع خفق النعال، یعنی کہ میت لوگوں کے جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ اس میں حدیث نمبر 1338 ہے۔ یہاں پر امام بخاری حدیث نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے لوگ پیٹ پھیر کر جانے لگتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس حدیث کو امام نسائی نے بھی حدیث نمبر 2051 پر نقل کیا ہے، امام مسلم نے 7216 پر نقل کیا ہے، امام ابو داؤد نے 3231 پر نقل کیا ہے، امام طبرانی نے معجم الصغیر میں 342 پر نقل کیا ہے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالکل صاف لفظوں میں یہاں پر بھی فرمایا کہ جب لوگ میت کو دفن کر کے جانے لگتے ہیں تو جو میت ہوتی ہے وہ لوگوں کے جانے کی آواز، ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتی ہے۔ یعنی کہ مردوں کا سننا تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، تو پھر کس کی مجال ہے کہ جو انکار کر سکے۔ اور اس حدیث سے امام بخاری نے کیا سمجھا، کیا عقیدہ بنایا، انہوں نے صاف صاف باب میں لکھ دیا ہے کہ المیت یسمع خفق النعال، کہ میت لوگوں کے جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ تو امام بخاری کا بھی یہ عقیدہ ہے جو انہوں نے باب میں لکھا ہے کہ میت سنتی ہے، مردے سن سکتے ہیں۔ مزید آئیے آپ کے سامنے ایک حدیث صحیح بخاری سے پیش کرتا ہوں کہ جس میں صرف سننا نہیں بلکہ میت کا بولنا بھی ثابت ہے کہ میت کلام بھی کرتی ہے۔ آئیے حدیث سنیے۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1316 پر حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب میت چارپائی پر رکھی جاتی ہے اور لوگ اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، اس وقت اگر وہ مرنے والا نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلد آگے بڑھاؤ، لیکن اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ ہائے بربادی، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ اس کی یہ آواز انسان کے سوا اللہ کی ہر مخلوق سنتی ہے، کہیں اگر انسان سن پائے تو بے ہوش ہو جائے۔ اور اس حدیث سے بھی امام بخاری نے جو عقیدہ بنایا اسے باب میں لکھا ہوا ہے، وہ لکھتے ہیں باب قول المیت وہو علی الجنازہ، یعنی کہ میت کا قول جب وہ جنازے پر ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ امام بخاری بھی خود یہ بات مانتے ہیں کہ میت جو ہے وہ کلام کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے صحابی رسول کا بھی یہ عقیدہ ہے، اور صاف صاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت صرف سنتی نہیں ہے بلکہ وہ بولتی بھی ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ اس کی جو آواز ہے انسان اگرچہ نہیں سنتے لیکن انسانوں کے سوا دوسری جتنی بھی مخلوق ہیں وہ اس کی آواز کو سنتی بھی ہیں۔
اور انسان اگر سن سکتا تو وہ بے ہوش ہو جاتا۔ تو اس وجہ سے حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا نظام بنا دیا کہ انسان ان کی آواز کو نہیں سن سکتا، لیکن یہ بات تو بہرحال ثابت ہو گئی کہ میت بولتی بھی ہے، وہ کلام کرتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس حدیث سے یہ صاف پتہ چل جاتا ہے کہ میت اپنے آس پاس والے لوگوں کو جانتی بھی ہے، اور وہ اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھتی اور محسوس بھی کرتی ہے کہ اس کو نہلایا جا رہا ہے یا پھر اس کو اٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ صاف صاف الفاظ ہیں کہ جب اس کو اٹھایا جاتا ہے تو میت کو پتہ چلتا ہے کہ اب مجھے اٹھایا جا رہا ہے، اور جب اٹھایا جاتا ہے تبھی وہ اس طرح کے کلام کرتی ہے۔ تو مردے کا صرف سننا ہی نہیں بلکہ اس کا دیکھنا بھی ثابت ہے اور محسوس کرنا بھی ثابت ہے۔ اور خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی عقیدہ یہ بتاتا ہے کہ میت دیکھ بھی سکتی ہے۔ آئیے اس پر حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں حدیث نمبر 25660 پر حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میرے حجرے میں تھی تو میں بغیر پردے کے وہاں جاتی تھی اور کہتی تھی کہ وہ میرے شوہر اور میرے والد ہی تو ہیں، یعنی کہ نہ تو شوہر سے پردہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ والد سے پردہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے بغیر احتیاط کے بغیر پردے کے وہاں پہ چلی جاتی تھی۔ پھر فرماتی ہیں کہ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دفن کیے گئے تو میں نے چادر اوڑھنا شروع کر دی اور میں چادر اوڑھ کر جاتی تھی کیونکہ مجھے ان سے حیا آتی تھی۔ اب دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل صاف صاف بیان فرما رہی ہیں کہ جس وقت تک حضرت عائشہ کے حجرے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک تھی اور حضرت ابوبکر صدیق کی قبر مبارک تھی، اس وقت تک حضرت عائشہ اپنے حجرے میں یعنی کہ ان کی قبروں کے پاس بغیر احتیاط کے بغیر پردے کے چلی جاتی تھیں۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر دفن کیے گئے تو اس کے بعد پردہ کر کے جاتی تھی، خود کو چادر میں لپیٹ کر جاتی تھی، اور خود وجہ بیان فرمائی کہ مجھے ان سے یعنی کہ حضرت عمر سے حیا آتی تھی۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، یعنی ان کے کوئی بھی سینسز جو ہیں وہ کام نہیں کرتے، تو پھر اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ مجھے عمر سے حیا آتی تھی؟ اور اس اہتمام کا کیا مطلب ہے کہ جب تک والد اور شوہر تھے تب تک تو پردہ نہیں کیا، اگرچہ قبر پر ہی جا رہی تھی پردہ نہیں کیا، لیکن جب حضرت عمر کی قبر وہاں پر بن گئی تو پھر وہاں پر آنے میں حضرت عائشہ پردہ کر کے آتی تھیں، تو آخر یہ پردہ کس سے تھا؟ حضرت، اور آپ نے بیان بھی کر دیا کہ مجھے ان سے حیا آتی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ میت دیکھ بھی سکتی ہے، سن بھی سکتی ہے، محسوس بھی کر سکتی ہے، اور یہ ساری حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے جو پیش کر دی ان سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ میت سن بھی سکتی ہے، دیکھ بھی سکتی ہے، بول بھی سکتی ہے اور محسوس بھی کر سکتی ہے۔ تو اس ٹاپک پر مخالفین کے نزدیک جو ان کی سب سے مضبوط دلیلیں تھیں، ان دونوں دلیلوں کا، دونوں آیتوں کا کیا مطلب ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ ان میں ہرگز کسی مردے کے بارے میں بات نہیں ہے بلکہ وہ کفار کے بارے میں بات ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ کفار کے بارے میں نازل ہونے والی آیتوں کو مسلمانوں کے اوپر فٹ کرنا یہ خوارج کا کام ہے، اور ایسا کرنے والے لوگوں کو صحابی رسول حضرت ابن عمر بدترین مخلوق کہتے تھے۔ اور پھر آپ کے سامنے صحیح بخاری سے اور دوسری حدیثوں سے یہ بھی دلیل پیش کر دی بالکل صراحت کے ساتھ میں کہ خود صحابی رسول کا بھی، حضرت ابو سعید خدری کا بھی عقیدہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ ساری باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ میت سن بھی سکتی ہے، دیکھ بھی سکتی ہے، بول بھی سکتی ہے اور محسوس بھی کر سکتی ہے۔ اور جب یہ ساری باتیں ثابت ہو گئیں تو کیونکہ دیوبندیوں نے اسی بات کو بنیاد بنایا تھا کہ کیونکہ میت سن نہیں سکتی اس لیے آپ ان سے مدد نہیں مانگ سکتے، اور جب سننا ثابت ہو گیا تو پھر دیوبندیوں کا یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا کہ آپ ان سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے ٹاپک پر میں نے ایک دوسری ویڈیو تفصیل کے ساتھ میں بنائی ہوئی ہے، اس کا لنک آپ کو اوپر شو کر رہا ہوگا، وہاں پر میں نے اس بات کو ثابت کیا ہے دلیل کے ساتھ میں اور محدثین کے اپنے عمل کے ساتھ میں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا اگرچہ وہ زندہ ہو یا نہ ہو، وہ حاضر ہوں یا نہ ہو، ان سے مدد مانگنا بہرحال جائز ہے۔ آپ لوگ وہاں سے جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔